ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم لوگ آرام، سکون اور چین حاصل کر سکو. اور اللہ عز و جل نے اس رشتے کی وجہ سے تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا کر دی. اور اللہ عز و جل اس نے اس رشتے کو تمہارے لیے رحمت بنا دیا.
یقیناً اس کے اندر بھی غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تنگ دستی اور خوشحالی، تندرستی اور بیماری، بیٹے اور بیٹیاں، اولاد اور بے اولادی، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ، اسوائے حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ اور ہر مومن مسلمان آدمی کا اس بات پہ پختہ یقین اور مضبوط عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حیات قرآن و سنت کی صورت میں اپنی امت کے حوالے کیا، ہر مومن مسلمان آدمی پہ فرض ہے کہ وہ اسی نظام حیات کو اپنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور کسی بھی مومن مسلمان آدمی کے لیے حرام ہے، ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام حیات کے مقابلہ میں کسی اور نظام کو اپنے لیے قابل عمل سمجھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے جو مسئلہ رکھا تھا کہ انسان فطری طور پر بڑی بڑی خواہشات جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اور ان خواہشات کی تکمیل کا دین اسلام نے بڑا مضبوط اور مربوط نظام قائم کیا ہے۔ انسان کی ہر فطری خواہش
خواہش دین اسلام کے اندر پوری ہوتی ہے اور انسان کو اس میں تسکین ملتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی بھی انسان نے اسلام کے ذری اصولوں کی موجودگی میں اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے دائیں بائیں، اپنے دوست احباب میں، اپنے جاننے والوں میں، کیا تم نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا کہ لوگوں نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اپنی عقل پہ کوئی اصول مرتب کر کے دنیا والوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے. وہ فرعون اور نمرود کی کرسی پہ اپنے آپ کو بٹھا رہا ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم رب ہیں، دنیا میں ہماری مرضی چلتی ہے. اور گمراہی کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اس لیے اپنی عقل کو، اپنے فہم کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال لیجئے، قرآن و سنت کے تابع کر لیجئے، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ قابل ترین انسان بھی اگر آ جائے اور وہ سمجھے کہ میں اپنی عقل کے ساتھ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہوں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہوں، حلال اور حرام کا فرق کر سکتا ہوں، جائز اور ناجائز کا بارے میں تمہیں مطلع کر سکتا ہوں، جنت اور جہنم کے راستوں کا تعین کر سکتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ ناممکن ہے. وہ بندہ بڑی گمراہی میں ہے. اگر یہ ممکن ہوتا اللہ پاک آسمانوں سے اپنے پیغمبروں پر کتابوں کو نازل نہ کرتے، اللہ پاک جبریل امین علیہ السلام کو نازل نہ کرتے، یہ قرآن نازل نہ ہوتا، اور اللہ پاک کسی عقل مند ترین آدمی اسے کہہ دیتے کہ اپنی عقل کے ساتھ حلال و حرام، جائز ناجائز، صحیح درست، اس کی تم جو ہے وہ تمیز کر لو. اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے کہ تمہاری کوتاہ عقل کے اندر اگر کوئی بات نہیں بھی نہ آتی اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، تو پھر تمہیں اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ کی عقل میں کوئی بات نہ آئے آپ اسے تسلیم ہی نہ کریں. جب تک آپ کی عقل میں کوئی بات نہ آئے آپ کہیں یہ اسلام ہی نہیں ہے. اگرچہ دین اسلام کا ہر اصول، ہر ضابطہ، ہر قانون وہ عقل کے اور فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں بھی آ سکتی کسی بات کی. وقتی طور پر ہم غلطی پر ہو سکتے ہیں. قرآن کے اندر غلطی نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر غلطی نہیں ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر، ہمیں انسانی تاریخ کے اندر ملتی ہیں. ہمیں صحابہ کے دور میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور اگر ان مثالوں کو جمع کیا جائے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. آپ صلح حدیبیہ کے معاملے کو لے لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو لکھا، اور شرائط کے لکھنے کے بعد اب جو ہے جب صلح ہو گئی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد اس کائنات میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ چل رہا ہوتا تو اللہ عز و جل جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج سجا دیتے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس راستے سے گزرتے ہیں یقین کیجئے کہ شاید نبی کے علاوہ یہ اعزاز جناب عمر کے علاوہ کسی دوسرے انسان کو نہیں ملا، کہ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ ابلیس ملعون شیطان کہ جس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور وہ ابلیس ملعون کے اوپر اتنا خوف اور اتنا رعب طاری ہوتا ہے کہ جب عمر کو دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی آسمانوں سے جبریل امین اس مشورے کے مطابق قرآن کی آیات نازل کر دیتے ہیں، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی شریعت کے بہت سے مسائل تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ پاک نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا کہ عمر کا جو مشورہ ہے نا اسے دین اسلام کا ایک اصول، ایک قانون، ایک ضابطہ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ لیکن آج اس قدر عقل و فہم اور اس قدر دانش رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج کیا ہے؟ پریشان حال ہیں، صلح کی شرائط کو دیکھتے ہیں گھبرا گئے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں۔ فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط جو صلح کی ہیں ان شرائط کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین ہی کا یہ فیصلہ ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، جناب عثمان ذوالنورین وہاں پہ نہیں ہے لیکن دوسرے دیگر صحابہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ صلح کی شرائط کیسی ہیں، یہ عجیب و غریب شرائط۔ اور پھر اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور بلکہ ایک روایت میں ہے جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اے عمر میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جو حکم دے دیا عقل میں نہیں آ رہا اسے تسلیم کرنا ہے، یہ آپ کا حق ہے، اللہ کے نبی کا، یہ ہمیں پیدا کرنے والے کا حق ہے ہمارے اوپر کہ جس نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، یہ ہاتھ دیے، یہ پاؤں دیے۔ اللہ کی قسم اگر دنیا کے اندر کوئی آپ کا ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، آپ کے کسی بچے کو کسی نوکری پہ رکھوا دیتا ہے نا، آپ اس کی جائز ناجائز ساری مان لیتے ہیں، لیکن وہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں ہم سے، ہمارے ماؤں سے، ہمارے والدین سے بڑھ کے محبت، جب کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور ہر بندے کو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوگی، فرمایا کہ اے میرے امتیوں کیا جانتے ہو وہ نبیکم، اور تمہارے نبی پل صراط کے بالکل ایک کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہوں گے، رب امتی رب امتی، اے میرے پروردگار یہ میرے امتی ہے، اے اللہ اسے بچا لے، اے اللہ اسے بڑے آرام سے پل صراط سے گزار دے۔ کیا اس نبی کا یہ حق نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہماری عقل، جو ہماری عقل کوتا ہے، ہماری عقل کمزور ہے، ہماری عقل ناقص ہے، اگر کوئی بات عقل میں نہ بھی آئے تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ حق حاصل ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات یقین رکھیے کہ دین اسلام کا کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ میری عقل غلطی پہ ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی
اور پھر کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، میرے اوپر کپ کپی تاری ہے کہ اگر میرے رب نے میری پکڑ کر لی تو میں کیا کروں گا۔ کہتے ہیں ہم واپس جا رہے تھے، میں انہی خیالات میں گم تھا کہ اب عمر کا کیا بنے گا، اب عمر کی نیکیاں کدھر جائیں گی، اب عمر جنت کے راستے پہ کیسے چلے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا کہ مجھے آواز دی گئی کہ آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اب کیا کیا جائے گا، اب میرے لیے پتہ نہیں کون سا حکم نازل ہوگا، پتہ نہیں مجھے کیا سزا دی جائے گی کہ میں نے اپنی عقل کی بات کو اللہ کے نبی کی ہوئی صلح جو ہے اس کے مقابلے میں رکھ دیا۔ اور بظاہر وہ شرائط ایسی تھیں، آپ پڑھیں جا کے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسی شرائط ہے، یہ کیوں رکھی گئی؟ حالانکہ ہم پہلے بدر کے میدان میں جیت چکے تھے، ہم احد کے میدان میں جیت چکے تھے، اب ان شرائط کو رکھنے کی سبب کیا ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ڈرتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے فرمایا عمر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں اور گھبرا گیا کہ اب میرے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا کوئی حکم نازل ہونے والا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا، سورۃ الفتح کو نازل کر دیا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ فرمایا اللہ پاک نے اس صلح کو جو میری عقل میں نہیں آ رہی تھی، فرمایا عمر خالق کائنات نے کہا کہ یہ جو صلح ہوئی ہے نا یہ فتح مبین ہے، یہ بہت بڑی فتح ہے مسلمانوں کی، صلح حدیبیہ۔ تو میرے بھائیوں بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل آپ کتنے بھی زیادہ عقل مند ہیں، لیکن خدا را اپنی عقل کو ہمیشہ قرآن و سنت کی آیات احادیث کے اوپر تولیے، پھر آگے جو ہے وہ اپنی عقل کی بات کو مانیے۔ جب قرآن کی کوئی آیت آ جائے، حدیث کوئی آ جائے، اس کے آگے اپنا سر جھکا دیجئے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو میں نے پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ نکاح کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کریں گے کہ نکاح کتنا عظیم اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ یہ نکاح جو ہے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم جو ہے وہ نعمت ہے، نکاح کا رشتہ۔ اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے، میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اور نکاح جو ہے فطری طور پر بھی ایک انسان کی ضرورت ہے، فطری طور پر بھی انسان کی ضرورت ہے۔ انسان نکاح کے بغیر اگر رہے گا تو یہ کامل انسان نہیں ہوگا۔ اسلام نے سختی سے منع کر دیا ہے نکاح کے بغیر رہنے سے، اور نکاح کو لازمی قرار دے دیا اس بندے کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے کا اظہار کیا ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عبادت کے راستے میں ہماری بیویاں، ہمارے بچے دین کے راستے میں، دین کی تبلیغ اور تنفیذ کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، لہذا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خصی کرا دیں، جن میں جناب عثمان بھی شامل تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھنا کہ یہ حرام ہے اپنے آپ کو خصی کروانا، اور یاد رکھنا کہ جس بندے نے نکاح کرنا میری سنت ہے، جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نکاح اتنا بڑا عمل ہے اور یہ ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، جیسے ہمارا کھانا پینا ہماری ضرورت ہے نا، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، لباس ہماری ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، اور ہم اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ پیٹرول بھی پیتا رہے، ڈیزل پینا شروع کر دے، نہیں پیے گا، سونا پگھلا کے پینا شروع کر دے، نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیئیں گے؟ کیونکہ اس کے کچھ آداب ہیں، کھانے کے پینے کے کچھ آداب ہیں۔
اور جو چیزیں اسلام نے ہمارے لیے کھانے پینے کے جو آداب بتلائے ان کے مطابق کھائیں پیئیں۔ کوئی بندہ کہے جی نہیں جی یہ بندے پر نا پابندیاں ہیں جی، آپ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، یہ پابندی ہے ہم نہیں اس کو مانتے، ہمارا جس چیز کو جی چاہے گا کھائیں گے، تو یہ اس بندے کی حماقت ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کی گئی ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اچھی ہیں، پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، ان کو حلال کیا ہے، اور جتنی بھی خبیث چیزیں ان کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح انسان کی نفسانی خواہش ہے۔ اب اگر دور جاہلیت کو دیکھا جائے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے بڑے طریقے تھے، عرب کے اندر بڑے طریقے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت جو ہے وہ مکے کے اندر بڑے طریقے رائج تھے، کئی قسموں کا نکاح تھا جو کیا جاتا تھا، اور آپ نے سب نکاحوں کو، اب ان کی تفصیل نہیں ذکر کریں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، اور آپ نے ایک نکاح کا طریقہ جو آج ہمارے مروج ہے یہ بھی پایا جاتا تھا اس دور میں، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ جاری رکھا۔ اور نکاح جو ہے یہ انسان کے لیے ایک فطری ضرورت ہے، اور اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے نکاح کے طریقے کو رائج کر دیا۔ یہ ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے کہ انسان، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی خاندان وہ باوقار اور باعزت نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے اس معاشرے کے اندر نکاح کے طریقے کو رائج نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، باپ کا کتنا پیارا رشتہ ہے، ماں کا کتنا پیارا رشتہ ہے، بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کے کتنے پیارے پیارے رشتے ہیں۔ یہ رشتے کیسے جنم لیتے ہیں؟ نکاح کی وجہ سے آتے ہیں۔ نکاح نہیں ہوگا تو باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، اور یہ نکاح کی برکت ہے کہ نکاح کی وجہ سے ایک باوقار، ایک معزز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اور نکاح جو ہے یہ اخلاقی ضرورت ہے۔ اگر انسان نکاح نہیں کرے گا تو اس معاشرے کے اندر اخلاقیات کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ فرمایا کہ نکاح جو ہے اغض للبصر، یہ انسان کی نظروں کو جھکا دینے والا ہے، یہ انسان کے دل کو پاک اور صاف کر دینے والا ہے، یہ انسان کے اخلاق اور کردار کے اندر پاکیزگی اور طہارت لائے گا۔ اور یہ نکاح ہی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے حرام رشتوں کا ذکر کر دیا کہ انما، اللہ پاک نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا، تمہاری ماؤں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ مائیں، یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ رشتے جو حرام قرار دیے گئے، کس قدر اونچے مقام پہ بٹھا دیا گیا ان کو، کس قدر آنکھ کے اندر حیا پیدا کر دیا گیا ایک انسان کی آنکھ کے اندر۔ یہ کس نے؟ یہ نکاح میں پیدا کیا ہے۔ یہ ایک معاشرتی بھی ضرورت ہے، اور اگر آگے بڑھیے تو یہ انسان کی روحانی اور نفسانی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری روح بھی تر و تازہ رہے، ہمارا نفس بھی تر و تازہ رہے، اور یہ ہمیں خیر اور بھلائی کی طرف راغب کرے، ہمیں برائی اور گناہ سے روکے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ نکاح کے عمل کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اور اسی طرح یہ ایک معاشی ضرورت بھی ہے، معاشی ضرورت بھی ہے نکاح۔ انسان کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک نے جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی نا، اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے جناب آدم علیہ السلام کی طرف کہ جنت کے اندر جناب آدم علیہ السلام رہ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ جناب آدم علیہ السلام جنت کے اندر سکون پا سکیں۔ حالانکہ جنت میں ساری نعمتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن سکون کے لیے جنت میں بھی اللہ نے فرمایا تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، جنت میں بھی بیوی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ نکاح کی عظمت ہے کہ یہاں جو نکاح ہوتا ہے نا یہ وقتی نہیں ہوتا، یہ نکاح وقتی نہیں ہوتا، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے یہ نکاح ہے، اس کو نکاح کہنا ہی گناہ ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہوتا ہے۔
خواہ وہ متع کی صورت میں ہو خواہ وہ حلالہ کی صورت میں ہو، وہ حرام ہے دین اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر وہ حرام ہے، نکاح حلالہ نکاح متع۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں عام طور پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات لوگ اس کے بارے میں فتوے دیتے ہیں، نکاح حلالہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اب حلالہ کرواؤ جی، نکاح حلالہ کریں۔ تو ہم کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں اکٹھی یکبارگی دے دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک ہوئی ہے، یہ فتویٰ اللہ کے نبی کا ہے، مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کے دور میں یہی فتویٰ چلتا رہا، جناب عمر فاروق کے دور میں 2 سال تک یہی فتویٰ چلتا رہا، اور بعد میں آپ نے اس میں انتظامی طور پر کچھ تبدیلی کی کہ بھی اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں میں ان کو 3 لاگو کر دوں گا اور میں ان کی دوبارہ صلح نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دیکھیں نا کہ جو میٹھا میٹھا اسے قبول کر لیا، کڑوے کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کا فتویٰ کیا ہے کہ جس نے حلالہ کیا یا حلالہ کروایا، آپ نے فرمایا میں اس کو رجم کر دوں گا۔ بھئی اگر آپ وہ فتویٰ حضرت عمر کا دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی لکھا کریں کہ حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا دونوں کے لیے سزائے موت ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، یہ بھی لکھیں پھر۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اغاثۃ اللہفان کے اندر ہے کہ جناب عمر نے رجوع کر لیا۔ فرض کر لیں آپ کہیں جی ہم نہیں مانتے رجوع کو، اگر رجوع نہیں بھی کیا تو اللہ کے نبی کے فتوے کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو جناب عمر اور اللہ کے نبی کا فتویٰ اگر دونوں متضاد ہیں تو جناب عمر کے فتوے کو چھوڑ دینا یہ ایمان کی علامت ہے، حضرت عمر سے محبت کی علامت ہے۔ اور اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے فتوے کو چھوڑتے ہیں، تو آپ دیکھیے آپ کا ایمان کیسا ہے۔ یہ اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے ہمیں، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا ایک بات کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ اما ترضین، کیا تو راضی نہیں ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ حضرت عائشہ جنت میں بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہوں گی، اور اسی وجہ سے آپ بہت زیادہ فخر کیا کرتی تھیں کہ جنت میں میں اللہ کے نبی کی بیوی بن کے اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گی، یہ آپ فخر کیا کرتی تھیں۔ اور اسی لیے دنیا میں اگر کسی کی بیوی نیک ہے وہ جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی، اور وہ جنتی جو بیویاں اللہ نے بنا رکھی ہیں نا حوریں، وہ ان کی سردار ہوگی، اور ان سب سے زیادہ خوبصورت اللہ اسے بنا دیں گے۔ خوبصورت ہی نہیں بنائیں گے، خوبصیرت بھی بنائیں گے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت اپنی جگہ پہ آئے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا نکاح جو ہے یہ انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، اخلاقی ضرورت بھی ہے، معاشرتی ضرورت بھی ہے، معاشی ضرورت بھی ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کی اگر نشانی دیکھنی ہے نا تو خاوند اور بیوی دیکھیں، کبھی بہت دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپس کو پہلے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا خاوند اور بیوی نے، اکثر نکاح ایسے ہوتے ہیں۔ یہ آج سے اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں پھر تو ہوتے ہی ایسے تھے، 1-2% ہوتے تھے دوسرے کہ خاوند اور بیوی نے دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی بندے کو پتا چل جاتا نا جی فلاں جگہ پہ میری منگنی ہو چکی ہے، وہ اس گاؤں میں نہیں جاتا تھا، ایسی شرم و حیا تھی۔ چلے دیکھ لیں، فرمایا کہ پھر دیکھا بھی ہو نہ بھی دیکھا ہو لیکن معاملہ پتہ کیا ہے، فرمایا یہ الگ مسائل ہیں، نکاح کے مسائل کبھی ذکر کیے تو بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح جب پڑھا جاتا ہے نا، خاوند اور بیوی کے درمیان جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کی نشانیاں، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تم لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دو ایسی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ، یہ لائف پارٹنر، یہ اس کے نعرے لگانے والیاں،
اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ 20-25 سال کے بعد یہ سارے لائف پارٹنر والے جو ہیں یہ اولڈ ہومز میں ہوں گے اور چیخ چیخ کے لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے، پلے کارڈ اٹھائے ہوں گے کہ خدا را یہ لائف پارٹنر والا معاملہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، یہ اللہ کے حکموں کے آگے بغاوت تھی ہماری، خدا را تم لوگ نکاح کی طرف لوٹ آؤ، عزت نکاح کے اندر ہے، اور نکاح کے ذریعے سے لائف پارٹنر نہیں وہ بیوی کے درجے میں آ جاتی ہے۔ فرمایا خاوند مرد جو ہے وہ خاوند کے درجے میں آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے اگر بیوی فوت ہو جائے اس کی نصف جائیداد خاوند کو ملتی ہے اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر خاوند فوت ہو جائے اگر اس کی اولاد نہیں ہے چوتھا حصہ بیوی کو ملتا ہے۔ یہ ہے اصل پارٹنر، یہ ہے اصل شراکت دار۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْمَتً، اور یہ نکاح کا رشتہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا، یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں نکاح کو عام کیجئے، اور ہم بھی لوگ جو ہیں ہندوؤں کے جو ہے وہ چکر میں آگے ہم نے نکاح کو اتنا مشکل اور مہنگا کر دیا ہے کہ بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے والدین بیچارے اسی وقت بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی شادیاں کیسے کریں، اتنا مہنگا کر دیا۔ حالانکہ حکماء کہتے ہیں، محدثین فقہاء کہتے ہیں کہ جتنا نکاح کو آسان کرو گے زنا کو مشکل ہوتا چلا جائے گا، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور معاشرے کے اندر زنا پھیل رہا ہے، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، فحاشیاں اور عریانیاں پھیل رہی ہیں۔ اگر یہی نکاح بالکل آرام سے سستا کر دیا جائے، سنت کے مطابق کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر کس قدر بہتری آئے گی۔ فرمایا یہ رحمت برستی ہے اللہ کی جب نکاح ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا اگر معاشی طور پر تنگ دستی ہے نا اللہ پاک خوشحالی میں بدل دیں گے، یہ وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یہ وعدہ قرآن میں ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ اگر معاشی طور پر تنگ دست ہو اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں خوشحالیوں میں جو ہے وہ بدل دیں گے۔ اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، خاوند بیوی کے بغیر نامکمل ہے، بیوی خاوند کے بغیر نامکمل ہے، یہ معاشرہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور لباس زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاوند کی اصل زینت بیوی ہے، بیوی کی اصل زینت جو ہے وہ خاوند ہے۔ اور اسی طرح جس طرح لباس ہماری حفاظت کرتا ہے بالکل اسی طرح جو ہے خاوند بیوی کی اور بیوی خاوند کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دین اسلام کے اندر نکاح کو جو ہے وہ بڑی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ، تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ پاک پر حق ہے، لازم ہے، فرض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الفاظ دیکھیے حدیث کے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا اپنے پیغمبر سے، یا آپ دنیا والوں کو بتلا دیجئے کہ تین بندوں کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ فرمایا کہ حق علی اللہ اونہم، اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، سب سے پہلے نمبر پر وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کی مدد میں کروں گا، اس نے معاشرے کے اندر پاکیزگی طہارت کے لیے جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری طرف جو ہے وہ آیا ہے۔ اور کوئی بندہ نکاح کرتا ہے آپ نے فرمایا فقد استکمل نصف الایمان، کہ اس بندے نے نصف ایمان اس کا مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نکاح جو ہے ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر محبت، مودت، مساوات کو پھیلانے کا ذریعہ ہے، فحاشی، بے حیائی اور عریانی کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا نکاح جو ہے اس کو آسان کریں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر تو ہم نکاح کو آسان کریں نا، خود بخود کریں، کوشش کریں سارے دوست کہ سادگی سے نکاح کیا جائے۔
ہم لوگ جو ہیں وہ بارات آتی ہے، بڑی لمبی چوڑی بارات ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ 5-6 بچیاں جو ہے وہ ان کو نکاح ان کا کروایا جا سکتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ اس کھانے پہ خرچہ آ جاتا ہے۔ ولیمے کی نہیں بات کر رہا، جب بارات آتی ہے اس وقت بچی والوں کا یہ خرچہ ہوتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ہم یہ اتنے زیادہ اخراجات؟ اور اگر کبھی کوئی غریب آدمی چلا جائے کہ جی بیٹی کی شادی ہے تو تھوڑا بہت تعاون کر دیں، پھر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اپنی بیٹی کی شادی پہ جو 10 لاکھ صرف کھانے پہ لگایا ہے، کبھی سوچا ہم نے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوڑ لگی ہوئی ہے تو خدارا نکاح کو آسان کیجئے، اور اس کے فضائل، اس کے مناقب بے شمار، اور پھر اس کے احکامات یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ۔ نکاح پہ جتنی بھی ہمارے رسومات ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ غیر شرعی ہیں، پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمان ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں یار، ایک ایک کر کے چھوڑیں، یہ مہندی کو چھوڑیں، یہ دوسری رسومات ان کو چھوڑیں، یہ شادی کے موقع کے اوپر یہ جتنی بھی غیر شرعی رسومات ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سب کو پتہ ہے کہ وہ غیر شرعی ہیں، چھوڑ دیں، ان کو ترک کر دیں، غیر ضروری اخراجات کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، نمود و نمائش کو ترک کر دیں۔ تو یقیناً آپ نے فرمایا کہ وہ نکاح جس کے اندر کم خرچ ہوگا، فرمایا اس کے اندر برکت زیادہ ہوگی، اس نیت کے ساتھ کہ میری بیٹی کا نکاح برکت والا بن جائے۔ کم خرچ کریں آپ، جب کم خرچ کریں گے نکاح کے اندر اللہ کی طرف سے برکت آ جائے گی، اللہ کی رحمت آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، اور آپ کروڑوں اربوں روپیہ بھی لگا کے برکت نہیں ڈال سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے امیر ترین لوگ، بل گیٹس ہے نا، جو جانتے ہیں آپ لوگ اسے، پتہ ہے نا اس کی بھی جدائی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، کتنا پیسہ ہے اس کے پاس؟ پیسے کی وجہ سے نہیں یہ چیزیں خریدی جا سکتی، یہ اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے۔ مت سمجھے غرور کرے اپنے پیسے پہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک دین اسلام کے اس اہم معاملہ نکاح کو ہمیں زیادہ سے زیادہ معاشرے کے اندر آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بے دینی کا، فحاشی کا، بے حیائی کا، عریانی کا ایک سیلاب آ رہا ہے، اللہ پاک اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمیں بھی جو ہے وہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔